السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاء کیا آیت ہے ابھی؟ کون حافظ بتائے گا؟ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، میرے بزرگوں اور معزز مستورات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں انسانیت کو تسلی دینے کے لیے آئے تھے۔ تسلی دے دیں کہ گھبرانا نہ، تھوڑے دن کی بات ہے۔ اگر یہ تسلی نہ ہوتی، اللہ کے نبی کی تسلی نہ ہوتی، تو دنیا میں زندگی گزارنا آسان نہیں تھا، مشکل تھا۔ یہ جو لوگ دنیا میں خودکشی کر لیتے ہیں، ڈپریشن، ہر بندے کو ڈپریشن، خودکشیاں، انزائٹی، ٹینشن، پریشانی، یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان دیکھتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہی نہیں، میرے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، میری ساری سوچ تباہ ہو جاتی ہے، جو میں سوچتا ہوں وہ ہوتا نہیں۔ تو جب یہ اس طرح کے مایوس کن حالات آتے ہیں نا، تو پھر انسان گھبرا جاتا ہے۔ پھر گھبرا کے اس کا الٹیمیٹ جو سلوشن نکالتا ہے کہ مر ہی جاؤں، تو اپنے آپ کو مار لیتا ہے۔ لیکن ہمارے اوپر اللہ نے فضل یہ فرمایا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسیحا ملے، جنہوں نے آ کے بات سمجھائی کہ گھبرانا نہیں، تھوڑے دن کی بات ہے، یہ لمبا نہیں ہے۔ یہاں کا سارا ٹنیور جو ہے، یہ سارا ایک چٹکی کے برابر ہے، 2-3 منٹ کی ساری گیم ہے۔ قیامت کا ایک دن، پہلا دن جو قیامت کا پہلا دن ہے، وہ 50,000 سال کا ہے۔ 50,000 سال۔ اب 50,000 سال کو اگر ڈیوائیڈ کریں 70، 80، 100 سال پہ، تو کیا نکلتا ہے؟ 2-3 منٹ۔ 2-3 منٹ ہے، یعنی اس ایک دن کے سامنے 2-3 منٹ کا سارا قیام ہے۔ تو 2-3 منٹ صبر کرو، 2-3 منٹ کے بعد بس پھر تم ہمیشہ کے لیے تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن وہ 2-3 منٹ کا جو یہاں ٹرنیور ہے، یہ اوکھا ہے، اس کو کیسے گزارنا ہے؟ اور خاص طور پہ اس وقت انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے کہ جب اس کی اپنی زندگی لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے۔ یہ ہے مسئلہ اس بات کا ہے۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہوں نا، تو میں چاہے برباد ہو رہا ہوں، جو مرضی سے میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، لیکن ایک میری زندگی کو آپ برباد کر رہے ہیں، یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں، حالات کا بننا، حالات کا بگڑنا، آنا جانا، یہ میرے دوستو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اس بات کو بار بار دہرانا بہت ضروری ہے، یاد رکھنا کہ حالات میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، حالات میرے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، کیا کر لوں گا بتاؤں؟ جو روزانہ صبح اٹھ کے میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، میں کیا کر لوں؟ چلو کیا کر سکتا ہوں؟ ابھی میں کل پرسوں شام کو عمرے سے آیا ہوں، وہاں گیا تھا عمرے کے لیے، تو
میں طواف کر کے نکل کے اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا تو ایک آدمی مجھے ملا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ نہیں بیٹھے جی؟ میں کہ جی نہیں بیٹھا. آپ کے میں دبئی میں رہتا ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, آپ کے بڑے کلپ دیکھتے ہیں جی, اس کو بڑا شوق سے سنتے ہیں, اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے, یہ ہے وہ. جو اس کے بات کرنے لگا. میں کہ جی آپ کی مہربانی, بڑا ہے آپ کا احسان. کہہ رہے اللہ نے مجھے آپ سے ملاقات کرا دی, میں آپ سے کچھ 2 منٹ ہیں آپ سے سوال پوچھ لوں. میں کہ پوچھو. کہہ رہے میرا ایک دوست تھا, بلکہ ہے میرا دوست ابھی دبئی میں ہی, تو کہتے بڑا قرآن پڑھتا تھا, وہ بڑا قرآن پڑھتا تھا اور بڑا اعمال والا تھا, نماز قرآن. وہ پتہ نہیں کیا ہوا, وہ ایک دم ایتھیسٹ ہو گیا. وہ ایک دم اسے سب چیزوں کا انکار کر دیا کہ کچھ نہیں, میں نہیں کسی مانتا کسی اللہ کو, میں نہیں کسی مانتا, بس کچھ نہیں ہے, یہ بس سب جھوٹ ہے. تو کہتے اس کا کیا کریں, میرے پاس تو کہتے اس کا کوئی جواب نہیں. میں کیا کروں؟ تو آپ اس کا جواب دیں. تو میں نے اسے کہا کہ اس معاملے میں آپ اور میں ایک طرح کے ہیں. کہہ رہے کیا مطلب؟ میں کہا نہ آپ کے پاس جواب ہے نہ میرے پاس جواب. میں کیا جواب دوں؟ اب یہاں میں بیٹھ کے اس کو کیا جواب دوں؟ لیکن ایک بات ہے, قرآن ایسی کتاب ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یُضِلُّ بِهِ کَثِیرٌ وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو بہت لوگوں کو ہدایت دیتی ہے اور بہت لوگوں کو گمراہ کرتی ہے. قرآن کیا کرتا ہے؟ گمراہ. کوئی کسی کو قرآن گمراہ, اللہ خود کہہ رہے ہیں یہ گمراہ بھی کرتا ہے. کس کو گمراہ کرتا ہے؟ قرآن گمراہ کرتا ہے اس کو جس نے اس کو پڑھنے کی شرط پوری نہیں کی. قرآن کو پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. نا فرمانی کے کاموں کو چھوڑنے والوں کو یہ ہدایت دے گی. جو نافرمانی کے کام چھوڑے بغیر قرآن پڑھے گا اس کے چانسز جا کے پھنس جائے گا. نافرمانی چھوڑو, اللہ نے پہلی شرط لگائی ہے, پہلی شروع سٹارٹ, الف لام میم ذالک الکتاب. دیکھو یاد رکھنا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, لا ریب, ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں ہے, ہدی للمتقین, لیکن تقوی والوں کو ہدایت دے گی. تقوی والا کون؟ جو نافرمانی سے بچے. تو میں نے کہا نافرمانی سے بچنا چاہیے تو پھر یہ قرآن بڑی مزیدار کتاب ہے. کہتے لیکن سمجھ نہیں ہے. میں کہا میں ابھی دبئی آؤں گا تو مجھ سے ملانا, کیونکہ 1 منٹ کی بات نہیں ہے, تو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. یہ تو کاؤنسلنگ ہے, پورا سمجھانا پڑے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی مرتد ہو گیا. عمر رضی اللہ کے زمانے میں دیکھ چکا کہ اسلام کس طرح پھیل رہا ہے اور کس طرح اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اور کس طرح اسلام کی فتوحات ہوئی, کس طرح ابھی کل تو حضور تشریف لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, کل تشریف لائے تھے, ایک اکیلے تھے, ایک دم پورے عرب پہ چھا گیا, عجم پہ چھا گیا, روم کی سلطنت, فارس کی سلطنت, سب کچھ مسلمان, سب کچھ وہاں پہ اسلام پھیل گیا. پھر بھی مرتد ہو کے چلا گیا وہاں سے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے بندے بھیجے, اس کے پیچھے بندے بھیجے کہ جاؤ اس کو کسی طرح منا کے واپس لاؤ. تو اس کو منانے کے لیے گئے کہ تو واپس آ جا. تو اس نے شرطیں لگا رہا ہے کہ جی وہ پہلے ایسا ہے کہ پھر مجھے اتنے پیسے دو. اسے آپ نے امیر المومنین سے کہو اتنے پیسے دے مجھے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم لے دیں گے. پھر اس سے کہو کہ جی اپنی بیٹی سے میری شادی کرے. تو انہوں نے کہا جی یہ بھی ہم درخواست کر دیں گے, یہ بھی کرا لیں گے. انہوں نے کہا تیسری شرط بھی ہے. انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا حکومت مجھے دے, یعنی مجھے امیر بنائے, خود چھوڑے, مجھے امیر المومنین بنائے. مرتد سے واپس آنے کی شرطیں سن لو. تو انہوں نے کہا جی یہ بات تو مشورے کی ہے, یہ ہم خود سے تو فیصلہ نہیں کر سکتے. باقی آپ کی 2 شرطیں تو ہم مانیں, یہ تو مشورہ ہوگا بیٹھ اس پہ, ہم خود کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک ان کو اٹھا کے تمہیں بنا دیں. تو انہوں نے کہا جاؤ پھر میں نہیں ہوتا, واپس میں نہیں آتا. تو واپس چلے گئے. تو واپس جا کے امیر المومنین سے کہا کہ جی, انہوں نے کہا ہاں بھی کیا ہوا, تم گئے تھے؟ جی گیا تھا. تو کیا ہوا کہ جی انہوں نے یہ 3 شرطیں رکھی ہیں. جی ایک شرط پتہ نہیں, پہلی شرط جو بتائی وہ, دوسری
کہ آپ کی بیٹی سے شادی. انہوں نے کہا پھر تم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا جی کرا دیں گے. انہوں نے کہا عمر رضی اللہ نے کیا کہا؟ میں تیار ہوں, میری بیٹی شادی کر لیں. یہ تیسری شرط انہوں نے رکھی کہ حکومت اس کو دیں, آپ ہٹیں وہ حکومت پہ آئے. تو انہوں نے کہا پھر تم نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں, یہ تو مشورے کی بات ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا خدا کے بندو, اور جاؤ اسے کہتے حکومت بھی لے لے, حکومت بھی لے لے, واپس آ جائیں. تو جی ٹھیک ہے, واپس چلے جاتے ہیں. واپس گئے, آجا بھی تو حکومت بھی لے لے. لیکن اللہ ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے. تو جب وہ وہاں پہنچے تو وہ مر چکا تھا. میرے بس کے میں کوئی چیز ہے نہیں. یہ بار 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 کہنے سننے کی بات ہے, ورنہ آدمی ڈپریشن میں چلا جائے گا. یاد رکھنا, اگر یہ نہیں کہے گا نا کہ میرے بس میں کچھ نہیں, کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے, طاقت والے صرف اللہ ہے, قدرت والے اللہ, اور اللہ کہہ رہے ہیں میں جو کرتا ہوں وہ بہترین ہے. یاد رکھنا, اس بات پہ راضی ہو جاؤ کہ جو اللہ کر رہا ہے یہ بہترین ہے. جو اس پہ راضی ہو جائے گا نا, اس کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا پھر کہ ہاں وہ جو اللہ کہہ رہے تھے, میں نے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے نا, یہ بہترین تھا. لیکن میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اپنے اعمال کو دیکھنا ہے, کیونکہ ہمارے اعمال کے اوپر سارے فیصلے ہونے ہیں. یاد رکھنا, جو ہم اعمال کریں گے اچھے یا برے, اس کا نتیجہ نکلے گا, اس کا نتیجہ نکلے گا. اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اسے بات سمجھیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ بات سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ فرمایا ہے تو اس میں کتنا غور کرتا ہوں. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی 4 نشانیاں بتائی ہیں کہ جس آدمی میں یہ 4 نشانیاں ہیں یہ پکا منافق ہے, اور جس میں اس میں سے ایک آدھ ہے باقی نہیں ہے, یہ منافقت کی ایک سرحد پہ پہنچا ہوا ہے. اب یہ 4 نشانیاں, 4 باتیں مجھ سے سن لو, پھر اس پہ بیٹھ کے اس بات کا آج گھر جا کے غور کرنا, کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کے اس پہ غور کرو کہ کیا یہ ہمارے اندر تو نہیں ہے. اگر ہیں تو اللہ کے نبی کا تو یہ فرمان ہے. نمبر 1, آپ نے فرمایا منافق کی 4 نشانیوں میں پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا. جھوٹ بولے گا, منافق جھوٹ بولے گا, اور جھوٹ بولنے کو برا نہیں سمجھے. نمبر 1. نمبر 2, اگر کوئی اس کو امانت دی جائے گی, کوئی امانت دی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا, اس میں خیانت کرے گا. 2. اور نمبر 3, اگر کوئی وعدہ کرے گا, اگر کوئی وعدہ کرے گا کسی سے تو اس کو پورا نہیں کرے گا, اس کو نہیں پورا کرے گا. اور نمبر 4, اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے, لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے, اگر کسی سے اونچ نیچ ہو جائے تو فوراً گالیاں نکالے گا, فوراً گالی پہ آ جائے گا. اب اللہ کے نبی کے فرمان کا تو مفہوم ہے کہ یہ 4 نشانیوں والا پکا منافق ہے, پکا منافق, جس میں ایک آدھ ہے وہ منافقت کی سرحد پہ پہنچا ہوا ہے. اب اپنے ایمان سے بتاؤ کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو بیٹھ کے سوچ رہے ہوں کہ یار کہیں مجھ میں یہ باتیں تو نہیں ہیں, مجھ میں کوئی یہ بات تو نہیں ہے. وہ تو اللہ کے نبی نے تو اس بات سے ڈرایا تھا کہ دیکھو یہ ہوگا تو منافق ہو گئے. یاد رکھنا. اور منافق کا درجہ کیا ہے, منافق کا درجہ کیا ہے کہ وہ سب سے نیچے والی جہنم میں ہوگا. اب اللہ کے نبی تو کہیں یہ منافقت کی نشانی ہے اور ہم اسے سوچے بھی نہ. اب بتاؤ, میں آج آپ سے کہتا ہوں رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ بات کیا کرو کہ بیٹا دیکھنا اللہ کے نبی نے ہمیں یہ 4 باتوں کا کہا ہے, تو آج تم نے کوئی کی تو نہیں اس میں سے, کہیں جھوٹ بولا تو نہیں, کسی سے خیانت تو نہیں کی, کسی سے وعدہ خلافی تو نہیں کی, کسی کو گالیاں تو نہیں نکالی. بیٹا آج دیکھ, یہ روز یاد کرنے کی بات ہے, روز اس کو روز دہرایا جائے
تاکہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے یہ ساری بات نکل جائے. کیونکہ اللہ کے ہاں سے جو فیصلے آنے ہیں وہ میرے دوستو ہمارے اعمال پہ آنے ہیں. یاد رکھنا آج سارا ہم سب پریشان نہیں ہیں. بتائیں اپنے ایمان سے بتاؤ, جس سے بات کر کے دیکھ لو اتنا بے چین ہے. میں میرے ایسے جاننے والے ہیں, یاد رکھنا, کئی ایسے جن کے پاس مال ہے, جو مال والے ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہ ملک سے جا رہے ہیں, کس ملک کا کوئی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے یہاں, اتنا ڈپریشن چھا گیا. یہ میں ان کی بات کروں جن کو میں جانتا ہوں, لیکن یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ میرے اعمال سے ہو رہی ہے. یہ ہمارے اعمال ہیں. دیکھو ایک دوسرے کو یاد دہانی کراؤ, ایک دوسرے کو یاد دہانی کراؤ. حدیث پاک میں آتا ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں پہلا تنزل اس وقت شروع ہوا کہ جب کوئی کسی کو کوئی گناہ کرتا دیکھتا تھا تو اس کو ایک دفعہ کہتا تھا کہ یار نہ کر. اگر وہ نہیں کرتا تھا تو اس کو پرواہ نہیں کرتا تھا پھر اس کی, ٹھیک ہے کرتا تو کرنے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری اور میری مثال ایسے ہے جیسے جہاز کی دو منزلیں ہیں. ایک منزل اوپر ہے, ایک نیچے ہے. بحری جہاز کی دو منزلیں ہوتی ہیں, ایک اوپر والا ایک نیچے والا. اور اب نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر آتے ہیں, جہاز کے اوپر منزل میں اوپر آ کے کہتے ہیں یار پانی دے. اب آنا جانا بڑا مشکل لگا. انہوں نے کہا یار چھوڑو, دفعہ کرو, اوپر کیا جانا ہے, نیچے ہی ہم اس میں سمندر میں تو جا رہے ہیں, نیچے سوراخ کھول لیتے ہیں, سمندر سے سوراخ کھول لیتے ہیں. تو نیچے ہی انہوں نے جہاز میں سوراخ کر لیا کہ پانی یہاں سے آتا رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اوپر والے نیچے والوں کی اس احمقانہ حرکت کو روکیں گے نہیں تو کیا ہوگا, جب جہاز ڈوب جائے گا. اب جب جہاز ڈوبے گا تو اوپر والے بچ جائیں گے. کتنی موٹی بات سمجھائی. اللہ کے نبی کی عادت شریفہ تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسان بات سمجھاتے تھے. آپ نے فرمایا جب یہ جہاز ڈوبے گا تو دونوں ہی ڈوب جائیں گے. منع کر دو ان کو نہ کرو خدا کے لیے, ان سے ہٹا دو. یہ نہیں کہ میں تو کہتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں, میں تیرا کہتا ہے بس ٹھیک ہے. نہیں, موت تک کس کو کہنا ہے, ایک دوسرے کو وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, ایک دوسرے کو بار بار یاد کراؤ کہ نہیں یہ غلط ہے, نہیں یہ غلط ہے, نہ کرو. نہ کب تک کہو, موت تک. یہ نہیں کہ میں کہہ کے ویکھ لیا, بتھیرا کیا جی 2-3 بار میں بتھیرا کہنے نہیں سن دے. نہیں بھائی, ایک دوسرے جب تم کہنا چھوڑ دو گے تو پھر سارے پکڑے جائیں گے. اب اپنے ایمان سے آپ بتاؤ, کتنے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ میرے ہمسائے میں, میرا ہمسایہ ہے یہ نماز پہ نہیں جاتا, اس کا نماز پہ نہ جانا میرے لیے عذاب کا باعث بنے گا. بتاؤ کتنے ہیں لوگ ایسے جن کی, چلو کہنا دور کی بات ہے, جس کی سوچ بھی ہو کہ یہ میرا ہمسایہ ہے, اس کے مجھ پہ حق ہیں, اس کے حقوق ہیں. اس کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اس کو جہنم سے بچایا جائے. یہ سب سے پہلا حق ہے, کیونکہ اگر یہ نماز پہ نہیں جا رہا کہاں جائے گا, بتاؤ کیا ہوگا اس کے ساتھ. یہ جو اس وقت کے حالات بنے ہوئے ہیں میرے دوستو, یہ حالات ہمارے اپنے ہیں بنائے ہوئے. ہر روز ایک نئی خبر آتی ہے, ایک نئی بے چینی. کرونا وائرس کیا جی, کرونا وائرس آ گیا, یہ کیا ہوا, یہ کس نے بھیجا ہے, کرونا وائرس کس نے بھیجا, چائنا نے یا امریکہ نے یا عمران خان نے, کس نے بھیجا, یہ تو اللہ بھیج رہے. اور کس قدر خوف و ہراس پھیل گیا ایک دم سارے, کرونا وائرس کیا ہو جائے گا, کرونا وائرس سے, کرونا وائرس سے کیا ہوگا, موت آ جائے گی. الٹیمیٹلی اس کا کرونا وائرس کا نتیجہ کیا ہے, موت. اچھا کرونا وائرس اگر کرونا وائرس سے نہیں مریں گے پھر نہیں مریں گے, کیا خیال ہے.
وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا نا، 42 سال کی عمر تھی ان کی جب انتقال ہو گئے، ان کو کسی نے جب کسی نے زہر دے دیا تو انہوں نے کہا کہ جب وہاں کے جو حکیم تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو ایسا زہر دیا گیا ہے کہ اس سے آپ کی موت یقینی ہے، بچ نہیں سکتے آپ۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا جس کو یہ زہر نہیں بھی دیا گیا نا اس کی موت بھی یقینی ہے، اس نے بھی مرنا ہے، وہ نہیں بچ سکتا۔ جس کو کرونا وائرس سے موت آ گئی وہ تو چلو مر جائے گا، لیکن جس کو کرونا وائرس نہیں ہوا اس نے بھی مر جانا ہے۔ یہ تو دیکھو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہے، ایک پکڑ ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ مسلمان اگر کرونا وائرس سے مرے گا، کسی کو کرونا وائرس ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے سب کی، اگر کسی کو ہو گیا اور وہ اس بات پہ کہ اللہ کے نبی نے یہاں سے بھاگنے سے منع کیا ہے، میں یہاں سے کہیں اور نہیں جاؤں گا، کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب کسی کو جو کوئی وبا پھیل جائے تو پھر جس کو جو وہاں لوگ رہتے ہوں وہاں سے باہر نہ جائیں، جس کو ہو جائے باہر نہ جائے، جس کو پرابلم ہو جائے وہ باہر نہ جائے، اور باہر والے وہاں اندر نہ آئیں۔ پھر جس کو خدا نہ خواستہ اللہ حفاظت کرے، جس کو کرونا وائرس ہو گیا، اگر وہ اس بات پہ کہ میرے نبی نے کہا تھا صبر کرنا، میری زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں لکھی، اس پہ صبر کر کے وہی رہا، تو جب وہ مرے گا تو انشاءاللہ شہادت کی موت مرے گا۔ ایک اس زمانے میں طاعون تھا، حضور کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طاعون ہو گیا۔ طاعون میں ایک صحابی ہیں بڑے مشہور، ان کو طاعون ہو گیا۔ طاعون میں وہ ایک پھوڑا نکلتا تھا، جیسے بغل کے نیچے پھوڑا نکل جاتا تھا، تو وہ پھوڑا نکل گیا انہیں پتہ چل گیا کہ میری اس سے موت ہو جائے گی۔ بڑے صحابی، ان کا نام شاید سعد بن ابی وقاص ہے یا سعد بن معاذ ہے، کوئی ایسے نام میں بھول گیا نام، بڑے صحابی تھے۔ ان کو جب پھوڑا نکلا تو وہ اس پھوڑے کو یوں پیار کیا کرتے تھے کہ تو میری شہادت کا ذریعہ بنے گا، تو میری شہادت کا ذریعہ، مر تو میں نے ویسے بھی جانا تھا، تیری برکت سے میں شہید مروں گا۔ یہ تھے جن کو موت کا پتہ تھا کہ مرنا ہے۔ اگر کرونا وائرس آ گیا ہے تو اب مجھے کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اہتمام کرو، جس کو کرونا وائرس ہوتا ہوا دیکھ لو کہ اس کو ہو گیا خدا نخواستہ، تو فوراً یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ فوراً جو کسی کو دیکھ کے پریشانی کو، بیمار کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے گا، اللہ اسے اس بیماری سے محفوظ فرمائے گا۔ اور صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو 3 دفعہ صبح پڑھو، 3 دفعہ شام پڑھو، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اگر پھر بھی خدا نہ خواستہ کسی کو ہو جائے تو صبر کرے، اللہ نے اسی طرح موت لکھی تھی، کیا ہو جائے گا، اس بات سے ڈرے کہ مر جائیں گے۔ اور ویسے تو ڈرو کہ موت آنی ہے، ویسے نہیں ڈر رہے، ویسے ہی موت آنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو، کیونکہ جب موت سامنے ہوگی میرے دوستو تو پھر زندگی گزارنے کا سٹائل اور ہوگا۔ اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور موت کی تیاری میں ہے میرے دوستو، موت کی تیاری میں ہے کہ میں اپنا احتساب کروں روزانہ کہ میں کیا کر رہا ہوں، آج کا دن میں نے رات کو کیا کیا۔ لوگ بیلنس شیٹیں بناتے ہیں اپنی کہ آج ہم نے کتنے پیسے کمائے، بتاؤ کتنا مال آیا کتنا گیا، روز کا روز پرچہ۔ میرے کئی دوست جو سی ای او بڑے مالکان ہیں وہ اپنے ملازموں کو کہتے ہیں پرچہ روز میرے سامنے آنا چاہیے کہ آج کیا گیا کیا آیا۔ حالانکہ پرچہ تو یہ سامنے ہونا چاہیے کہ آج میں جنت کے قریب گیا ہوں یا جہنم کے قریب پہنچ گیا ہوں، یہ پرچہ سامنے آنا چاہیے روزانہ۔ کئی مفتی صاحبان تو یہ کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنی بیلنس شیٹ، کس کا کیا دینا ہے کس سے کیا لینا ہے، یہ لکھ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوئیں۔ ہو سکتا ہے آج کی رات آپ کی آخری ہو۔ اگر آج مر گئے تو کیا پیچھے میری لڑائی تو نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ دنیا میں انسان اسی طرح رہ جاتا ہے کہ کچھ کسی کا دینا ہوتا ہے، کسی لینا ہوتا ہے، نظام میں چل رہا ہے ایسے۔ ایک صحابی وہ جب
انہوں نے بہت سارے لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، پیسے دیتے تھے ان کو، تو لوگوں کی امانتیں لے کے کہتے تھے کہ بھئی میں امانت نہیں ہے، یہ میرے پاس تیرا قرض ہے، جب چاہیے ہوگا لے لیں واپس۔ تو یہ ٹھیک ہے، امانت کا دینا ذرا خطرناک بات ہے، کیونکہ امانت میں اگر خیانت ہو گئی تو پھر مسئلہ بنے گا۔ انہوں نے کہا قرض ہے، قرض تم لے لینا واپس، تم امانت کر کے نہ دو، قرض کر کے دے دو، جب چاہیے ہوگا لے لو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب جب ان کا انتقال ہونے لگا تو بہت سارے لوگوں کے مقروض تھے، وہ بہت سارے لوگوں کے، تو وہ لوگوں نے امانتیں دی ہوئی تھی تو وہ قرض بنا کے لیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹا جب تم سے کوئی میرے پیسے لینے آئے کہ جی تیرے باپ سے یہ لینا تھا، تو تم مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھنا، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہنا اے زبیر کے مولا، اے زبیر کے مولا، زبیر کا یہ قرض ہے اتار دیں۔ وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی آتا لینے کے لیے میں ان کو کہتا کہ 2 رکعت نماز پڑھتا، اللہ سے کہتا یا اللہ اس کا قرض ہے اتار دو، تو وہ فوراً اتر جاتا۔ ایک آئے جو جن کو پیسے دیے، انہوں نے کہا میں نے تمہارے باپ کو بہت ساری زمین دی تھی، بہت ساری زمین دی تھی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، زمین میرے پاس ایک زمین ہے آپ لے لیں، لیکن وہ بنجر ہے۔ وہ انہوں نے کہا نہیں میں نے لینے تھے تیرے باپ سے، میں نے معاف کیا۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے معاف نہیں کرانا، میں نے معاف نہیں کرانا، میں نے دینا ہے۔ انہوں نے کہا تھا دینا ہے، انہوں نے کہا پھر دے دے۔ انہوں نے کہا وہ زمین ہے بنجر ہے، انہوں نے کہا بنجر دے دے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری زمین سی اس طرح سی اس طرح سی، نہیں بنجر دے دو۔ وہ بنجر زمین لے لی انہوں نے، بنجر زمین لے کے اپنے خادم کو ساتھ لیا، وہ خادم کو کہا چلا چلے ہیں، زمین پہ چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے کہا مصلی بچھایا، مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے لمبا سجدہ کیا، لمبا سجدہ کر کے جب اٹھے تو خادم سے کہا یہاں سے کھودو، یہاں سے کھود۔ اس نے کھودا نہیں، جیسے پانی نکلا ہے، دونوں کو زمین آباد ہو گئی۔ چلو جی، اعمال سے زندگیاں بنانا سیکھو میرے دوستوں، اعمال سے جو اعمال سے زندگی بنانا سیکھ لے گا تو اعمال اس کے ساتھ جائیں گے۔ پیسہ ساتھ نہیں جا سکتا، اعمال ساتھ جائیں گے، یہاں بھی وہاں بھی۔ اب جس نے 2 رکعت نماز پڑھنی سیکھ لی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے اپنا مسئلہ حل کرانا سیکھ لیا ہے، تو بتاؤ اس کی کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب جو یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، جن کے پاس پتا ہے کہ ملک چھوڑ دیجیے، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو پیسے تو پتہ نہیں جا سکتے کہ نہیں جا سکتے، نماز تو ساتھ چلی جائے گی، عمل ساتھ لے جاؤ۔ عمل سیکھو میرے دوستو، اور اس بات پہ یقین کرو کہ زندگیاں عمل سے بنتی ہیں، خدا کی قسم اعمال سے بنتی ہیں، اعمال سے بنتی ہیں، اعمال سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھتا ہوں بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پہ۔ میں اس دفعہ عمرے پہ دیکھا، میں سمجھ رہا تھا کہ 15 جنوری کے بعد نا، اپنی طرف سے میں گیا کہ 15 جنوری کے بعد لوگوں کی چھٹیاں بچوں کی ختم ہو جاتی ہیں تو عمرہ پہ خالی ہوگی جگہ، آرام سے چلے جائیں۔ تو جب میں وہاں گیا ہوں تو مجھے ایسا لگا جیسے حج پہ آیا ہوں، اتنا رش۔ اور میں دیکھ رہا تھا لوگوں کو باہر، غریب غریب لوگ بے شمار، شکلوں سے جن کا لگتا ہے کہ غریب لوگ ہیں، وہ سب عمرے پہ پہنچے ہیں۔ تو میں ساتھ میں دوست کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو اللہ کیسی کریم ذات ہے، اللہ نے اپنے گھر کی زیارت اتنی آسان کر دی ہے، اتنی آسان کر دی ہے کہ سب کو ہی بلا لیا کہ آج سارے ہی آ جاؤ۔ اللہ کا ڈیرا بھی بھرا ہوا تھا اور اللہ کے نبی کا ڈیرا بھی بھرا ہوا تھا، لائنیں لگی ہوئی حضور کے دربار میں، لائنیں لگی ہوئی، بھرے ہوئے ڈیرے۔ کیوں؟ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، کہنے میں نے کہا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ذات ہے، اللہ رحم کرنے والا، معاف کر۔ جو لوگ یہاں آتے ہیں نا وہ اس امید پہ آتے ہیں کہ ساری زندگی تو ہماری غلط گزری ہے، لیکن اللہ کے دربار میں جا کے، اللہ کے نبی کے دربار میں جا کے معافی مانگ لیں گے تو اللہ معاف کر دے۔ میں کہ اس امید پہ آتے ہیں لوگ یہاں۔ انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں کہا تیرا کیا خیال ہے
اللہ لوگوں کی امید توڑ دے گا؟ وہ اللہ ہے، کوئی وزیر اعظم پاکستان نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ کو عطا کرتے ہوئے کیا پرابلم ہوتی ہے؟ کل میں سن رہا تھا کلپ ان کا، غامدی صاحب کوئی جو ہمارے جو بڑے سکولر ہیں، غامدی صاحب، وہ فرما رہے تھے کہ لوگوں کو بہت بڑا دھوکہ ہے لوگوں کو کہ جو مرضی گناہ کرو پھر جا کے عمرہ حج کر لیں گے، معاف ہو جائیں گے سارے لوگوں کے، جتنے مرضی پیسے مار لو، جو مرضی زیادتی کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ لوگوں کو اس غلط فہمی سے نکالنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کا کلپ تھا، تو میں کلپ سن کے کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ غلط کہہ رہے ہیں غامدی صاحب یہ بات غلط ہے۔ جو یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت زیادتیاں کی ہیں، لوگوں سے ظلم کیا ہے، وہاں جا کے معافی مانگ لوں گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اور اللہ اس کو توفیق بھی دے دے گا کہ جا کے لوگوں کی جن سے زیادتی کی ہے ان سے ادا بھی کر دے، ان کو اللہ ہی توفیق دے دے گا۔ لوگوں کی امیدیں نہ توڑو، ایک ہی تو امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، تو وہ معاف کر دے گا، وہ معاف کر کے توفیق بھی وہ دے دے گا لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی۔ تم نہیں یہ کہو کہ جی پہلے حقوق ادا کرو تو یہ کرو، چھوڑو حقوق کا، اور معافی مانگو، تم معافی مانگو، اس کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اے نبی جی، یہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیے ہیں، جانوں پہ ظلم، کبیرہ گناہ کر لیے ہیں، وہ جب آپ کے دربار میں آ کے مجھ سے معافی مانگیں اور آپ بھی ان کی سفارش کریں، تو ہمارے ذمے معاف کر دیں گے۔ ابھی میں جب روضہ مبارک پہ گیا تو میں نے جا کے کہا یا رسول اللہ، آپ کے اللہ نے کہا ہے کہ یہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ گناہ ظلم کیا ہے، یہ تیرے دربار میں آ کے مجھ سے معافی مانگیں، پھر آپ بھی سفارش کر دیں تو ہم معاف کر دیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے دربار میں آ کے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی میرے لیے درخواست کر دینا، آپ بھی اللہ سے کہہ دیں معاف کر دیں۔ تو ایک دم میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، مجھے ایک دم لگا جیسے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، ٹھنڈا، مجھے ایسے لگا جیسے میری بات سنی گئی۔ اللہ بہت بڑی ذات ہے، اللہ کو پابند نہیں کر سکتے، اللہ کو نہیں پابند، اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، اور جس کو چاہے گا توفیق دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ تو لوگوں کو معافی کا کہو، یہ نہ بتاؤ کہ یہ تم نے کیا ہے وہ کیا، اور چھوڑو یار، تمہیں کیا پتا۔ اللہ کی ذات کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ آپ نے مجھ سے زیادتی کی، مجھے تکلیف ہوگی، اللہ سے کون زیادتی کر سکتا ہے؟ اللہ کو کون دکھ دے سکتا ہے؟ اللہ کو کون پریشان کر سکتا ہے؟ اللہ ان سب خامیوں سے پاک ذات ہے، اس لیے اللہ کو کسی کو معاف کرتے کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ بس معافی مانگو اللہ سے، روز اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں 70 دفعہ روزانہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ حضور تو گناہ سے پاک ہے، آپ نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ مضبوط پکڑو معافی مانگنے کو، روزانہ 300 دفعہ یہ کہا کرو کہ یا اللہ معاف کر دے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ، تو اللہ کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔ تو انشاءاللہ جب اللہ معاف کر دے گا، حالات بھی ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ مانگیں گے معافی، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، اللہ آپ کو بھی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا